اس ہستی کی تقدیس، اس ہستی کی عظمت و شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑی ذات رسول اللہ کی ہے، بے شک، اور خود ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب کبھی بھی فاطمہ تشریف لاتی تو اللہ کے نبی فقام الیہا آپ کے آگے کھڑے ہو جاتے، فاجلس فی مجلسہ، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے، لیکن اس سے پہلے کرتے کیا کہ آپ ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے، اللہ اکبر، اور پھر انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے اور پھر فرماتے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، نبی علیہ السلام کا یہ جو فرمان علی شان، اس کا اگلا حصہ یہ ہے، جس نے من اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے میری فاطمہ کو غضبناک کیا اللہ اللہ، اس نے مجھ محمد کو غضبناک کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اس عالی مرتبت ہستی کی کیا شان بیان کروں کہ حضرت مولا کائنات، تاجدار حل عطا، شہنشاہ ولایت، یعصوب المؤمنین والمسلمین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسد اللہ الغالب، واہ واہ، غالب علی کل واہ غالب، واہ واہ، امام المشارق والمغارب، سبحان اللہ، سیدنا و مرشدنا علی بن ابی اللہ طالب اکبر، ماشاءاللہ، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آپ کی جو عالی شان اور عالی مرتبت ذات ہے، اس کو ہم کس قدر عظمتوں پہ ہم رکھتے ہیں، لیکن آپ ذرا سیدہ کائنات کی شان دیکھیے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دوسری شادی کا ارادہ فرماتے ہیں۔ اب یہ دوسری شادی کرنا یہ ہر مرد کا شرعی حق ہے۔ قرآن مجید برہان رشید نے ہر مرد کو یہ حق دیا ہوا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم شادیاں کرو 2 3 4، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اب حضرت مولا کائنات کا عامۃ المؤمنین کی طرح یہ شرعی حق تھا کہ وہ دوسری شادی کرتے، لہٰذا سیدنا و مرشدنا مولا کائنات نے دوسری شادی کا ارادہ فرمایا۔ اب یہ بات طبعی طور پر سوکن آ جائے یا دوسری شادی شوہر کرے تو یہ پہلی بیوی پر طبعاً گراں گزرتی ہے، یہ ایک فطرتی سی بات ہے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، یہ ایک فطری طور کی بات ہے کہ جو سوکن آنے سے دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ تو سیدہ کائنات نے جس وقت یہ سنا تو یقیناً آپ کے قلب نازنی پر یہ بات گراں گزری ہوگی کہ نبی رحمت سید کونین صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم، آپ نے حضرت مولا کائنات کو پابندی لگا دی اور آپ نے فرمایا کہ چونکہ میری بیٹی فاطمہ پر جب تم سوکن لاؤ گے تو ان کی دل آزاری ہوگی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک میری فاطمہ زندہ ہے علی تو میری بیٹی فاطمہ پر کوئی دوسری عورت نہیں لا سکتا۔ اب یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ شادی کرنا جائز کام تھا، لیکن ایسا جائز کام جو شریعت میں جائز بھی ہو، اگر وہ طبیعت سیدہ زہرا پر گراں گزرتا ہے تو وہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو جب مولا کائنات جیسی ہستی جو اتنی بڑی ذات ہیں، اتنی بڑی شان ہے، یعنی ان کے حوالے سے بھی سیدہ کائنات کے قلب نازنی پر اتنی سی بات بھی اللہ کے رسول نے برداشت نہیں فرمائی، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کائنات میں کون ایسا دوسرا انسان ہے کہ جس کی بابت رسول کائنات سرور کون و مکان سیدہ زہرا کے حوالے سے کوئی بات برداشت فرمائے۔ پھر یہی وہ ہستی ہیں کہ جن کی شان میں قرآن مجید کی آیت تطہیر ہے، جن کی شان میں قرآن مجید کی آیت مبالہ ہے، جن کی شان میں آیت مودت ہے، اور اس کے علاوہ جن کی شان میں 20 قرآن مجید کی آیات ہیں، اور میرے نبی علیہ السلام کی سینکڑوں احادیث ہیں۔ میں نے عرض کیا نبی علیہ السلام کی سینکڑوں احادیث ہیں۔ اب ان سینکڑوں احادیث میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جگہ جگہ اپنی اس بیٹی کی دل جوئی کرتے نظر آتے ہیں۔ کہیں تو ایک اللہ اکبر
وہ کیا منظر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو دلاسا دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا تو اس بات پر اما تردینی یا فاطمہ، اے فاطمہ کیا تو مجھ سے اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے؟ انت سیدۃ نساء العالمین، تو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا میں عرض کرتا چلوں کہ اس حوالے سے کئی روایات ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ تمام جہان کی عورتوں سے افضل ہے سوائے مریم کے اور آسیہ کے۔ اب یہ ایک حدیث کو جب صرف اس کو پڑھا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ سیدہ کائنات سے جو ہے نا وہ جو دو ہستیاں ہیں وہ ان سے افضل ہیں۔ حالانکہ جو اس کے علاوہ اس کی جو اگلی جو روایات آ رہی ہیں یہ پہلے کی ہیں، اس کے بعد کی جو روایات ہیں ان میں اللہ کے نبی نے واضح طور پر فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ تمام مومنات کی سردار ہے، اور دوسری روایت میں فرمایا تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے۔ اب کل کائنات کی خواتین ایک پلڑے پہ ہوں اور سیدہ کائنات دوسرے پلڑے پہ ہوں تو پلڑا سیدہ کائنات کا بھاری ہے۔ اور میرا ایک جملہ اس حوالے سے میں کہہ دوں کہ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان اور مختصر ترین راستہ ذات مصطفیٰ ہے۔ بے شک، یعنی اللہ کو راضی کرنا ہو تو اس کا ذریعہ حضور کی ذات ہے، بے شک، اور حضور کی ذات کو خوش کرنے اور راضی کرنے کا سب سے آسان اور شارٹ راستہ ذات فاطمۃ الزہرا ہے، سلام اللہ علیہ کثیرن کثیر۔ شبیر حسن بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی ان کا ذکر کیا جائے برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا وصال ہوتا ہے تو جناب فاطمہ زہرا تقریباً 4 سال کچھ عمر ہیں، لیکن اس 4 سال کی عمر میں مکہ میں جہاں پر دشمن اتنی سختیاں کر رہے ہیں، آپ اپنے بابا کی اس طرح سے دلجوئی فرماتی ہیں کہ کائنات کی عظیم ترین ہستی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے ام ابیہا، جو عنوان دیا گیا ہے کہ اپنے بابا کی ماں، اس لیے کہ وہ خدمت کا جذبہ ماں سے لے کر دیکھا تھا نا ماں کو، کتنی ایج تھی کہ کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت فرما رہے تھے، تو وہاں سے وہ چھوٹی ہو کر بھی ہم سے تو بہت بڑی تھی، وہ تو ہم سے تو بہت بڑی تھی۔ وہاں پر تو دیکھیں عمر کے تقاضے نہیں ہوتے نا، وہاں پر تو جب اللہ نے عنایت کر دیا، خود آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا، اس کے بعد پھر 40 دن تک فاصلہ رکھنے کا کہا، پھر میوہ جنت آیا، اور پشت مبارک سے اونٹنی کی گجڑی ہٹائی آپ نے ننھے ہاتھوں سے۔ تو یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ فضیلت بخشی کہ فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو آپ کا کف نہ پایا جاتا۔ بہت سے لوگ رشتہ لے کر آتے تھے، کوشش کرتے تھے، لیکن منع ہو جاتا تھا۔ جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے، وہاں پر رسول اکرم نے اپنی بیٹی سے پوچھا، یہاں پر یہ دیکھیں تاریخ میں کہ کائنات کا اختیار رکھنے والا اللہ تعالیٰ کا آخری نبی یہ نہیں کہتا ہاں لی چلو میں نے شادی کر دی، بیٹی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ آج ہمارے لیے درس ہے، اور بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ابو الحسن کا رشتہ آیا ہے، آپ نے یہی فرمایا کہ جو میرے بابا میرے لیے بہتر سمجھیں۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے رشتہ طے کیا ہے، کہ اگر میرے اللہ نے میرے لیے رشتہ طے کیا اور میرے بابا اس پہ راضی ہیں تو فاطمہ زہرا اس پہ راضی ہے۔ پھر جب قرآن مجید کھولتے ہیں تو سورہ کوثر نظر آتا ہے، جب قرآن مجید کھولتے ہیں تو سورہ حلقہ نظر آتا ہے، جب آگے بڑھتے ہیں تو آیت اثیر نظر آتی ہے، پھر مباہلہ میں جہاں اتنی گفتگو ہونے کے بعد نساءنا میں خود جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ کو لے کر جاتے ہیں، جبکہ نساءنا ہے، عورتوں کی بات تھی، لیکن ایک خاتون کی، وہ جو فضیلت بیان کی کہ سید پوری کائنات کی خواتین کی سردار ہے۔ اور پھر یہ شرف بھی جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ کو کہ 11 اماموں کی ماں ہے، یہ ایک بہت بڑا شرف ہے۔ اور جب ہم واقعات میں جاتے ہیں تو بس ایک ہی واقعہ عرض کرتا ہوں پھر آگے بڑھتے ہیں، اور وہ یہ کہ جب شب عید بچوں نے پوچھا ہمارے کپڑوں کا کیا ہوا، آپ نے فرمایا رضوان جنت تمہارے کپڑے لے کر آ رہا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ حسنین کے لیے کپڑے جناب فاطمہ زہرا کے کہنے پر جنت سے لے کر چلے جاؤ۔ ایک سبز تھا، ایک
کیا کہتے ہیں سرخ تھا، اور وہیں سے پھر یہ دونوں تاریخیں آگے بڑھتی. اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مدینہ سے تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخری جن سے ملاقات ہوتی تھی جناب فاطمہ زہرا، اور جب تشریف لاتے تھے واپس تو سب سے پہلے جن سے ملاقات کرتے تھے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. سختی کے زمانے کو بھی دیکھا اور وہ زمانہ بھی دیکھا جب جنگوں پہ جنگیں ہوتی تھیں اور عروج پہ تھے، اور اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، اور پھر الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق جناب فاطمہ زہرا کو بخش دیا تاکہ وہ صدقات و خیرات کا کام آگے بڑھا سکیں. جس طرح ان کی والدہ نے امت اسلامیہ پر احسان کیا، اپنے مال کو خرچ کیا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے امت پر حضور اکرم کے زمانے میں صدقات و خیرات کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ ماں اور بیٹی ایک ہی مزاج کے ہیں. واہ واہ. مفتی نوید عباس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب. قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر. اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو کثرت خیر عطا فرما دی. تو کثرت خیر کی سب سے پہلی مصداق سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کثیراً کثیرہ اس باب میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ جناب سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ سے آگے بڑھی ہے، اور آج بھی سادات وہی کہلاتے ہیں جو آپ کی اولاد سے ہیں. جس طرح حضرت نے فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے جاتے شہر سے باہر تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے ہاں سے ہو کر جاتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملاقات کرتے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ بھی آپ دیکھیے انداز کہ اس سے قبل ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جناب فاطمہ کے کان میں کچھ کہا تو وہ غمگین ہو گئی، اور پھر کچھ کہا تو وہ خوش ہو گئی. تو بعد میں جب پوچھا گیا تو جناب سیدہ نے بتایا کہ جب نبی علیہ السلام نے مجھ سے یہ کہا میں غمگین ہوئی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو یہ بات سن کر میں غمگین ہو گئی. لیکن پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے دوبارہ مجھ سے یہ کہا کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی. تو اس طرح سے سیدہ خوش ہو گئی. گویا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد میں بھی سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ پیاری، جیسا قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ وہ نبی علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہیں، وہ سیدہ زہرا پاک کی ذات ہے. آج بھی مشکل ترین حالات میں جس کرونا وائرس کے دور میں ہم گزر رہے ہیں، اگر ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کے نام کے 2 نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو بڑی سے بڑی مشکل ٹل سکتی ہے. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے نوافل پڑھیں، ان کو جو تسبیح نبی علیہ السلام نے عطا کی ہے اس کا ورد کریں، تو ان وباؤں کا اور خاص طور پر کرونا وائرس کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے. اچھا، اسی ظاہر ہے کہ آپ نے بھی بیان فرمایا، آپ نے بھی یہ بات کہی. اب چونکہ یہ ہم کہتے تو ہیں اور ہم نے کہا بھی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے گویا مجھ کو تکلیف دی. تو جنہوں نے ان کے بچوں کو شہید کیا اور کربلا میں صرف ان کے بچے کو ہی نہیں بلکہ ان کے بچوں کو بھی شہید کیا، انہوں نے جو تکلیف دی اور درد تو پہنچا ہوگا نا، ماں کو درد تو پہنچا. کیا فرمائیں گے؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ کیسے لوگ تھے؟ کیا ان کے سامنے رسول اللہ کی حدیث نہیں آئی تھی؟ دیکھیں، اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. ہمارے سامنے ایک چیز موجود ہے کہ نبی مکرم سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بلکہ میں بڑا آسان سا ایک استدلال کر دوں کہ حضور نے حجر اسود سے پیار کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا. آج اگر کسی بھی اہل ایمان سے یہ کہیں کہ اگر کوئی شخص حجر اسود کو پامال کرے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو وہ بلا حیل و حجت بغیر کسی مفتی کی تصدیق کے وہ فوراً کفر کا فتویٰ دے گا. وہ کہے گا بھئی وہ بوسہ گائے مصطفیٰ ہے، اور جس نے بوسہ گائے مصطفیٰ کو پامال کیا اس نے گویا ذات پیغمبر کی پسند کو پامال کیا ہے. اور ایسے شخص کے گستاخ رسول ہو گیا، گستاخ ہے، لعنتی ہے، مردود ہے. ایسے شخص کے ساتھ تو کسی طور پر بھی اچھائی کا تصور نہیں ہو سکتا.
تو غور کریں کہ کہاں وہ پتھر حجر اسود اور کہاں ذات سید زہرا اور پھر ان کی اولاد حضرات حسنین کریمین کے جنہیں حضور نے ایک دو بار نہیں بار بار چوما اور سونگا اور فرمایا کہ یہ دونوں میرے جنت کے پھول ہیں. اور پھر سیدہ زہرا پاک آپ کا جو نام ہے فاطمہ، تو خود سیدنا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میری زوجہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا. دیکھیں یہ ہم لوگوں کا تو معاملہ نہیں ہے کہ کسی کا نام جو جاہل ہوگا تو اس کا نام عالم دین رکھ دیتے ہیں، بالکل اس کو ان پڑھ ہوگا تو فاضل خان کہیں گے. نہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ حضرات حسنین کریمین کے جو نام ہیں حسن حسین، یہ نام جو ہے یہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے سنبھال کے رکھے تھے ان کے لیے، گویا ان کے ناموں کو بھی پردوں میں رکھا، یعنی ان کے نام ہی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں. تو اسی طرح سیدہ کائنات کا جو نام نامی اسم گرامی فاطمہ ہے، تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ ان کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان اللہ فاطمہ و فاطمہ ذریتہ من النار، کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ اور فاطمہ کی ذریت کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا. اللہ اکبر. اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا فاطمہ تو فاطمہ ہے اس لیے کہ اللہ نے تجھ سے، تیری اولاد سے اور تیری اولاد سے محبت کرنے والوں سے جہنم کی آگ کو دور کر دیا. سبحان. ہم اہل سنت و جماعت، بالخصوص ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے بڑا واضح اور دو ٹوک یہ اپنا نظریہ دیا ہے. ان کا فتاوی رضویہ شریف میں جو میں نے آپ کو کتاب اپنی پیش کی ہے، اس کے اندر میں نے یہ پورا وہ چیزیں میں نے وہ رکھی ہیں، میں نے وہ ادھر جمع کی ہیں، آپ پڑھ لیں گے کہ اس میں ہمارے امام نے یہ لکھا ہے بڑا واضح طور پر. انہوں نے یہ فرمایا کہ جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، یعنی جو سیدہ زہرا پاک کی اولاد میں سے ہے، تو چونکہ یہ نص موجود ہے کہ سیدہ کائنات کی جو اولاد ہے وہ سیدہ کائنات کی اولاد جہنم میں نہیں جا سکتی ہے، تو آپ نے، اور یہ ہمارا اہل سنت کی یہ موقف ہے کہ جو سیدہ کائنات کی اولاد میں سے کوئی فرد ہوگا وہ حالت کفر میں نہیں جا سکتا، یعنی وہ کفر کی حدوں تک نہیں جا سکتا. اور کوئی بھی آل رسول میں سے جو سید زادہ ہے وہ جہنم کی آگ میں نہیں جل سکتا، یعنی یہ ہمارے بزرگوں نے بڑا دو ٹوک لکھا ہے. تو جنس نسل کا یہ امتیاز ہے کہ اللہ نے ان کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا، بلکہ ان کے پیار کی آگ جس نے اپنے سینے میں جلائی، اللہ نے اس جسم کو بھی جہنم کی آگ سے دور کر دیا. تو ہم اس سیدہ کائنات کو سلام ہی کر سکتے ہیں. اور پھر میں یہاں محسوی صاحب نے بڑا اپنا، ان کا ایک اپنا مسلک ہے، ان کا اپنا نظریہ ہے، باغ فدق کے حوالے سے بات کی کہ رسول اللہ نے ان کو عطا فرما دیا. ہمارے ہاں چونکہ روایات اور ہیں، میں اس حوالے سے ایک بات کیا کرتا ہوں. میری بڑی ایک بات ہے، میں کہتا ہوں کہ ایک باغ کی کیا حیثیت ہے. ایک باغ، اور وہ بھی مدینہ شریف کے قریب ایک جاگیر کو آپ سیدہ کائنات کی ملکیت میں دیتے ہیں. نہیں، میرا یہ نظریہ، یا ہمارے جو وہ کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات ہیں، وہ صرف ایک باغ کی مالکہ نہیں، وہ کل کائنات کی مالکہ ہیں. جنت ان کے بچوں کی ہے، یہ کائنات کی عقبہ یہ سب ان کی اولاد کی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیدہ کائنات کی محبت یہ حقیقت میں رسول اللہ کی محبت. بالکل سے، بالکل. محسوی صاحب، وہ جو فدق والی بات ہے وہ در حقیقت ایک چھوٹا سا باغ نہیں ہے، ایک پوری بستی ہے جو خیبر سے آ کر آتے ہیں، اور ایک تاریخ کی حقیقت ہے، اس کو تو ہم انکار نہیں کر سکتے، چاہے ان کی شان سے وہ کم ہی صحیح، لیکن حضور اکرم نے ان کو دیا تھا. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جنہوں نے کربلا میں سید الشہداء کو شہید کیا، وہ کیسے رسول اکرم سے شفاعت کی توقع کر سکتے ہیں کہ جس کو رسول اکرم نے اپنے کندھے پہ بٹھایا، ان کے لبوں کو چوما، جن کی خوشبو سونگتے تھے اور فرماتے تھے جنت کی خوشبو مجھے آ رہی ہے. یعنی ہر وہ چیز جو حسنین علیہ السلام کے بارے میں کہہ سکتے تھے حضور اکرم نے فرمایا. اس کے بعد آ کر جو شخص امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد کو شہید کروائے اور رسول کی نواسیوں کو بے پردہ پھرائے، اس کو دنیا کی کسی بھی کورٹ میں لے جائیں وہ یہی کہیں گے کہ اب وہ جنہوں نے پھرایا ہے وہ لعنت کے قابل ہیں. یہ امکان نہیں رکھتا کہ کوئی کہے کہ جناب مثلا یزید کو بھی وہ نام دے، وہ عنوان دے، اور امام حسین کو بھی عنوان دے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں پر اہل بیت سے محبت کے اقرار کرتے ہو، وہاں پر جنہوں نے ظلم کیا ہے ان پر لعن کرنا بھی ضروری ہے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ جناب مفتی. آج بڑی خوبصورت گفتگو ہو گئی. مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کا، علامہ شبیر حسن میسمی صاحب آپ کا، مفتی نوید عباسی صاحب آپ کا، سیدہ
فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہ افضل الصلاۃ والسلام، ان کا ذکر خیر ہوا، ذکر پاک ہوا اور بہت خوبصورت پیرائے میں ہوا۔ میں دونوں علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری بھی رہنمائی ہوئی، ہمیں بھی اپنی قلوب کو اور اذہان کو معطر کرنے کا موقع ملا۔ ناظرین آپ نے بھی اس کو محسوس کیا ہوگا۔ کروڑوں درود، کروڑوں سلام سیدہ فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہ افضل الصلاۃ والسلام پر۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بعد اذان فجر دی جائے گی اور اذان فجر دیں گے جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔